ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائی اور دوستوں، یہ جو ہم تبلیغ کی محنت کرتے ہیں اور جس مقصد کے لیے آج ہم سب جمع ہیں وہ یہ کہ دین میری زندگی میں اور تمام دنیا کے انسانوں کی زندگی میں زندہ ہو جائے۔ یہ احیاء دین کی محنت ہے، اشاعت دین کی محنت ہے۔ میرے گھر میں، میری ذات میں، میرے گھر میں، میرے کاروبار میں، میری کچہریوں میں، زندگی کے تمام شعبوں میں، میرے دل دماغ میں بھی یہ دین زندہ ہو جائے۔ کون سا دین؟ جو اللہ نے نازل فرمایا، جس دین کو لے کر ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے، جس دین پر انبیاء نے جانے قربان فرمائے، جس دین پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون بہا، بیویاں بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، کاروبار کے نقشے بدل گئے، ملک بدر ہو گئے، در بدر ہو گئے، کوئی فقیر کوئی مسکین بن گیا۔ اس دین کو اپنی زندگی میں اور پوری دنیا کے انسانوں کی زندگی میں لانے کی محنت کرنا، کوشش کرنا ہر انسان کے ذمہ ہے، ہر مسلمان کے ذمہ نہیں، ہر انسان کے ذمہ۔ چونکہ علماء فرماتے ہیں کہ کفار بھی مخاطب ہیں۔ جب اللہ خطاب فرماتے ہیں نا، جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم ارشاد فرماتے ہیں، خطاب فرماتے ہیں، تو وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہوتا، وہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہوتا ہے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے دنیا بھر کے انسانوں، میں تم سب کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے، اس مقصد کے لیے ہم جمع ہیں۔ اپنے آپ کو پرکھنا اور اپنے آپ کو ٹٹولنا۔ ایک طرف حضور کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت، آپ کی زندگی، آپ کی دعوت، آپ کی عبادت، آپ کی ہستی، دوسری طرف میری زندگی، دوسری طرف میری دعوت، میری عبادت۔ مسلمان کا کام یہ ہے کہ اپنی زندگی کو حضور کی زندگی کے مطابق کر دے، پھر یہ مسلمان بھی ہے، مومن بھی ہے، مبلغ بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جب کتاب نازل فرمائی تو ساتھ ایک رہبر بھیجا، ایک ہادی بھیجا، ایک مبلغ بھیجا کہ یہ شخص لوگوں کو عملی طور پر زندگی سکھائے گا۔
جب اللہ حکم دیتے ہیں تو نبی کا طریقہ ساتھ جڑ جاتا ہے. جب اللہ ایک چیز چاہتے ہیں بندوں سے تو نبی اسے کر کے دکھاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی بات کو وجود دینا چاہتے ہیں اپنے حکم کے ذریعے سے تو اپنے نبی کو وسیلہ اور واسطہ بناتے ہیں. تو وہ نبی ہمارا نمونہ ہے. کس چیز میں؟ نماز میں، یعنی کہ عبادات میں بھی، معاشرت میں بھی، معاملات میں بھی، قضاء اور عدل میں بھی، ایمان باللہ میں بھی، توکل علی اللہ اور یقین باللہ میں بھی. ہر چیز میں ہمارا نبی ہمارے لیے اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے نمونہ ہے. ہر چیز میں. تو سب سے پہلے ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو اب ہم نے اس کلمے کے تقاضوں پر زندگی گزارنی ہے. اس کا تقاضا کیا ہے؟ سب سے پہلا تقاضا اس کلمے کا یقینوں کی تبدیلی ہے. یقینوں کی تبدیلی مخلوق سے خالق کی طرف، مادے سے احکام اور اللہ کی طرف، چیزوں سے نظر ہٹا کر چیزوں کے پیدا کرنے والے پر اپنی نظر لے کر جانا. مادی اسباب سونا چاندی مال و دولت سے نظر ہٹا کر اللہ جل جلالہ سے ہونے پر اپنے یقین کو لے کر جانا. اسباب اور وسائل کے تھرو اپنے کام کروانے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے آپ کو پالنا. میں یہ نہیں کہتا کہ اسباب اختیار کرنا ناجائز ہے. اسباب کا حکم تو خود اللہ نے دیا ہے، اللہ کے رسول نے اس کا حکم بھی دیا اور اختیار بھی فرمائے. لیکن اسباب کو سب کچھ سمجھنا گمراہی ہے. اسباب کو سب کچھ سمجھنا، دکان میری دکان، میرا کاروبار، میری ملازمت، میری آمدنی، میرا پیسہ، میرا عہدہ، میری سفارش، یہ جتنے بھی اسباب، چاہے بچاؤ کے اسباب ہیں، چاہے حصول کے اسباب ہیں، ترقی کے اسباب ہیں، کھانے پینے کے اسباب ہیں، عزت اور ذلت کے اسباب ہیں، یہ اسباب اختیار کرنے کا حکم شریعت نے دیا ہے. لیکن ان اسباب کو سب کچھ سمجھنا یہ گمراہی ہے. سب کچھ صرف اللہ کی ہستی ہے، سب کچھ صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ ہی سے سب کچھ ہوگا اور اللہ ہی سے سب کچھ ہوا اور اللہ ہی سے سب کچھ ہو رہا ہے. اللہ اکیلے تنے تنہا، سب کے بغیر، تمام اسباب کے بغیر، بادلوں کے بغیر، سورج کے بغیر، آسمان اور زمین کے بغیر، فرشتوں کے بغیر، پیسے دولت کے بغیر، عہدہ منصب کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں. اور ساری کی ساری چیزیں مل کر بھی اور الگ الگ بھی اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ میرے دل کا یقین ہو، میرے اندر کی یہ کیفیت ہو، یہ میری سوچ بن جائے. میرا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اور اللہ نے کیا. جب ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو فرشتے بھی پریشان ہو گئے اور رو پڑے کہ تیرا خلیل آگ میں گرنے کو جا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی نظر اپنے خلیل کے اوپر تھی. اللہ کی نظر سے وہ غائب نہیں تھے. تو فرشتوں کو اجازت ملی تو فرشتے خلیل کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تم آگ میں ڈالے جا رہے ہو. انہوں نے کہا ہاں ہم تمہیں بچا سکتے ہیں. تو فرمایا کہ کیا اللہ نے تمہیں حکم دیا؟ حالانکہ فرشتے تھے. فرمایا ہم اللہ سے اجازت لے کر آئے ہیں. خلیل نے فرمایا کہ وہ میرے حال کو بہتر جانتے ہیں. میں اس وقت براہ راست ان کی مدد کا منتظر ہوں. یقین کا جتنا اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ انسان کو نصیب ہوگا اسی کے بقدر انسان کے ساتھ معاملہ بھی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست خطاب فرمایا، قلنا یا نار، اے آگ، آگ سے مخاطب ہے، کونی بردا، ٹھنڈی ہو جا، وسلام علی ابراہیم، اور سلامتی والی بن جا میرے خلیل ابراہیم پر. تو اللہ نے وہ آگ، ہزاروں دفعہ یہ واقعہ آپ نے سنا ہے، یہ اللہ کی کارکردگی ہے، یہ اللہ کی کاریگری ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے. لاٹھی سے سانپ بنایا. لاٹھی کتنی ہوگی؟ 3 فٹ، 4 فٹ، 5 فٹ. اور سانپ کتنا بنا؟
اتنا بڑا کہ اس کا منہ علماء فرماتے ہیں کہ کتنے کلومیٹر تک ان کا منہ کھل جاتا تھا. اللہ نے بنا دیا. پھر اسی سانپ سے واپس لاٹھی اللہ نے بنایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا قلزم میں راستے بنائے اور اسی دریا کے اندر اور اسی سمندر کے اندر فرعون کو ڈبو دیا، غرق کر دیا. دوست کو نجات دی اور دشمن کو اسی میں ہلاک کر دیا. جو دوست کے لیے سبب نجات بنا وہی دشمن کے لیے سبب ہلاکت بنا. اسباب تو اللہ کے غلام ہیں. وہ چاہے نجات کے سبب کو نقصان کا سبب بنا دے، وہ چاہے نقصان کے سبب کو فائدے کا، نجات کا سبب بنا دے. یہ تو میرے اور آپ کے اوپر دار و مدار ہے کہ ہم اللہ کو کیا سمجھ رہے ہیں، ہم اللہ سے کیا توقع رکھتے ہیں. اگر صحیح رخ پہ انسان چلتا رہے، صحیح راستے پر جو میرے نبی کا راستہ ہے، تو اس کے راستے میں اللہ تعالیٰ کامیابی اور خوشحالی کے اسباب پیدا کرتا رہے گا. سامنے دشمن ہوگا، سامنے صحرا ہوگا، سامنے پانی ہوگا، سامنے اندھیرا ہوگا، سامنے دیوار ہوگا، سامنے پہاڑ ہوگا، سامنے مشکلیں ہوں گی، لیکن بندہ اللہ سے جڑا ہوا ہے، اللہ ہر مشکل دور فرما دے گا اور منزل تک پہنچا دے گا. یہی اللہ کا ارشاد ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. تم مجھ سے ڈرو، گناہوں سے بچو، تو میں ہر تنگی میں سے تمہیں راستہ دوں گا. مفہوم؟ تم مجھ سے ڈرو، پرہیزگاری اختیار کرو، گناہوں سے بچو، میری نافرمانی سے بچو، میں ہر تنگی میں سے تمہیں راستہ دوں گا، ہر مشکل تیرے لیے آسان کر دوں گا، تیرے اجر کو بڑھا دوں گا، تیرے گناہوں کو مٹا دوں گا. تو مجھ پر بھروسہ کرے گا، میں تیرے لیے کافی ہو جاؤں گا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. تو مجھ پہ بھروسہ کرے گا اور پھر میں تجھے اپنے غیروں کے حوالے کر دوں. تیرا دشمن دندناتا پھرے، اسباب تجھ سے روٹ جائیں، کائنات تجھ سے ناراض ہو جائے تو کیا ہے؟ کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف؟ کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہو. ایک اللہ سب کے لیے کافی ہے. اگر اختیار دیا جائے اللہ کو لیتے ہو، دنیا کو لیتے ہو، تو بغیر کسی تردد کے فیصلہ کر لو، ہمیں اللہ ہی چاہیے. کیوں بھائی؟ اللہ چاہیے کہ دنیا چاہیے؟ اللہ ہی چاہیے. اللہ کرے کہ ہم اپنے اس دعوے میں سچے ثابت ہوں. چونکہ جب بازار میں آدمی جب پیسے حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے تو وہ اللہ کو نہیں چاہ رہا ہوتا، وہ دنیا کو چاہ رہا ہوتا ہے. جب آدمی رشوت لیتا ہے، جب آدمی خیانت کرتا ہے، امانت میں خیانت، کسی نے جائیداد کے کاغذات رکھا دیے، کسی نے پیسے رکھوا دیے، بہن کا حصہ، بھائی کا حصہ آپ کے پاس آ گیا، دکان کی چابی آپ کے پاس آ گئی، کاغذات آپ کے پاس آ گئے، اس وقت کون حقدار کو اس کا حق دے گا؟ کون دے گا؟ جو اس بات کا یقین رکھے گا کہ میری زندگی کا دار و مدار اسباب پہ نہیں ہے، چیزوں پہ نہیں ہے، اللہ کے حکم پر ہے. اللہ بنائے گا، اس کے بننے سے کام بنیں گے، اس کے بگاڑنے سے بگڑیں گے. اللہ کے ساتھ میں نے اگر تعلق خراب کیا تو میری دنیا آخرت دونوں برباد ہو جائیں گے. یہ جملہ ہماری زبانوں پہ کیوں نہیں آتا؟ ایس پی کے ساتھ، ایم ایل اے کے ساتھ، ناظم کے ساتھ، کونسلر کے ساتھ، ایک سیٹ مالدار کے ساتھ اگر میرا تعلق خراب ہو گیا تو میرا سب کچھ خراب ہو جائے گا. یہ تو سنتے رہتے ہیں، لیکن میرا اللہ کے ساتھ اگر معاملہ خراب ہو گیا تو میری دنیا آخرت دونوں برباد ہو جائیں گے. یہ کیوں ہماری زبانوں پہ نہیں آتا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر پڑے، نبوت کا 10واں 11واں سال، مکہ والوں نے آپ کو نکالا تو آپ طائف تشریف لے گئے. آپ اس امید پر گئے تھے کہ یہ لوگ مجھے پناہ دے دیں گے اور میں وہاں مرکز اسلام بنا کے دعوت کا کام کروں گا. انہوں نے تو آپ کو گاؤں میں گھسنے ہی نہیں دیا اور پتھر مار مار کے آپ کو میلوں بگایا اور آپ کے سر کا خون آپ کے ٹخنوں تک پہنچ گیا. یہ اسلام کے لیے آپ کی کتنی بڑی قربانی ہے. لیکن جب آپ نے ان شریروں سے نجات پایا تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے یہ کہا
یا اللہ یہ کیا بات ہوئی؟ ادھر مجھے کہتے ہو میرا حبیب ہو، انبیاء کے امام ہو، ادھر مجھے اپنا دوست کہتے ہو، ادھر مجھے اتنی عزت دیتے ہو، اور ادھر ایسے نکموں کو، شریروں کو میرے پیچھے لگا دیا، مجھے پتھر مار رہے۔ کہاں کی عزت، کہاں کی دوستی، کہاں کا تعلق؟ اور میں تو بچپن سے ہی ایسا ہوں، یتیم پیدا ہوا، فقر کی زندگی گزاری، مسکنت کی، اور جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو 1 ٹکا بھی جیب میں نہیں تھا۔ ولد یتیما عاش مسکینا مات فقیرا، یتیم پیدا ہوئے، مسکنت کی زندگی گزاری اور فقر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ دوستوں کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے؟ آپ اپنے دوست کے ولیمے پر بھی نہ جاؤ گے تو ناراض ہو جائے گا، اپنے ولیمے پر، بچے کی شادی پر دوست کو نہ بلاؤ، دوست تعلق ختم کر دے گا، دوست کے ساتھ رابطہ چھوڑ دو، دوست تعلق ختم کر دے گا۔ یہاں کیسی دوستی ہے کہ حضور دوستی نبھا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ پتھر مروا رہے ہیں؟ آپ نے اپنی زبان سے یہ الفاظ ارشاد فرمائے، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس انت رب المستضعفین الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی او الی عدو ملکتہ امری اللہم ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی ولکن عافیتک اوسع لی اعوذ بنور وجهك الذي ملأ اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات من ان تنزل بي سخطك او يحل بي غضبك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة الا بالله۔ یہ آپ نے یہ فریاد کی، کیا فرمایا؟ یا اللہ میں تم سے اپنی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں، میں کمزور ہوں، میری تدبیر کمزور تھی، میں سمجھا نہ سکا، میرا طریقہ شاید کوئی اچھا نہیں تھا، اور یا اللہ مجھے آپ کن کے حوالے کرتے ہو؟ کسی ایسے دور شخص کے جو مجھے دیکھ کے منہ چڑھا لیتا ہے، بدتمیز ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں پروردگار عالم تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ جملہ زمین اور آسمان ہل گئے ہوں گے جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو یا اللہ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ لوگ مجھ پہ پھول برساتے ہیں یا لوگ مجھ پہ پتھر برساتے ہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ کاروبار میں نقصان ہو جائے، اللہ کی طرف نظر اٹھا کے کہو یا اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ گھر میں فوتگی ہو گئی، یا اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں کوئی بات نہیں۔ رشتہ داروں نے جائیداد پیسہ چھین لیا، تجھے عزت بھی نہیں دی، تجھے حیثیت بھی نہیں دی، یا اللہ اگر تیرے نزدیک میری حیثیت ہے تو مجھے ان حیثیتوں کی کوئی پرواہ نہیں، ان عزتوں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، ایسے مرتبہ اور عہدوں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، ایسی مال و دولت کی مجھے کوئی لالچ طلب نہیں، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے۔ یہ میرے عزیزوں یہ ایمان کا جذبہ ہے، یہ اندر کی کیفیت ہوتی ہے انسان کی۔ یہ تب ہوتی ہے جب آدمی کو اللہ سے محبت ہو، محبت نہ ہو تو کیسے ہو؟ پھر فرمایا کہ میں تیرے اس چہرے کے نور کے طفیل پناہ چاہتا ہوں، تیرے اس چہرے کے نور کے طفیل جس سے سارے اندھیرے روشن ہو گئے، میں پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تو مجھ سے ناراض ہو اور تیرا غضب مجھ پہ نازل ہو۔ غضب کی باتیں ہو رہی ہیں، ناراضگی کی باتیں ہو رہی ہیں، اور کون ہے؟ اللہ اور حبیب اللہ، امام الانبیاء، سید المرسلین، صاحب قاب قوسین، وہ کہہ رہے ہیں ناراض ہو تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، آپ ناراض ہیں، آپ ناراض نہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں پناہ چاہتا ہوں کہ تیری ناراضگی مجھ پہ نازل ہو، تیرا غصہ مجھ پہ اترے۔ اگلا جملہ لک العتبی حتی ترضی، عتبہ عتاب سے ہے، عتاب کہتے ہیں ڈانٹ ڈپٹ کو۔ جب کوئی کسی سے ناراض ہوتا ہے نا تو اس کو ڈانٹتا ہے، باپ بچوں کو ڈانٹتا ہے، بڑا چھوٹے کو، استاد شاگرد کو ڈانٹتا ہے، اس ڈانٹ کے اندر تربیت ہوتی ہے، اصلاح ہوتی ہے۔ جب ناراضگی بہت زیادہ ہو جائے تو پھر آدمی بولتا نہیں ہے، پھر نہیں بولتا، ڈانٹتا بھی نہیں ہے، بولتا بھی نہیں ہے کہ دفع کرو، پرے ہٹو۔
لیکن جب وہ ڈانٹ رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی محبت باقی ہے، محبت ہے، تو اس لیے تو اگر اجنبی آدمی کوئی غلطی کر لے تو کہتے ہیں چھوڑ دو اپنا کام کرے، ہمارا اس سے کیا، ڈانٹتا آدمی اس کو ہے جو اپنا ہو۔ تو یہاں حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو میرے ساتھ طائف میں ہوا یہ آپ کی ڈانٹ ہے، اس کا مطلب کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے، تو تجھے اس وقت تک ڈانٹنے کا حق حاصل ہے جب تک تو راضی نہیں ہوتا۔ لَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى۔ تو میرے حبیب، میرے دوستو، سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت آ جائے۔ پھر اس محبت پر نماز اللہ سے ملاقات ہے، تلاوت اللہ سے باتیں ہیں، ذکر اللہ سے باتیں ہیں، زکوٰۃ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے محبوب مال میں سے نکال کے دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں؟ اللہ تیری رضا کے لیے۔ حج پہ جاتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، اپنی پسند کا لباس اتار کر، ٹوپی پگڑی اتار کے، ایک کپڑا نیچے باندھتے ہیں، ایک اوپر، سیدھا سادہ سفید کپڑا، اور ایک کعبے کے گرد چکر لگاتے ہیں اور اللہ کو کہتے ہیں یہ تیرے لیے، یہ سفر تیرے لیے، یہ غربت تیرے لیے، یہ مسکرت عاجزی تیرے لیے، فقیر اور امیر سب برابر ہو گئے، سب تیرے لیے۔ تو یہ عبادات تو مظہر محبت ہے، مظاہر محبت ہے کہ بندہ اللہ کو چاہ رہا ہے۔ تو مجھے آپ بتاؤ، جو آدمی مسجد میں نہیں جاتا نماز پڑھنے، اس کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ اللہ کو چاہتا ہے؟ روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، حج نہیں کرتا، عبادات نہیں کرتا، تلاوت ذکر نہیں کرتا، اس کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے؟ اس لیے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اسلام اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے، یعنی کہ نماز کو نکالو تو اسلام مسلمان کفر سے مل جائے گا۔ اس مسلمان اور کفر کو الگ کرنا مشکل ہے، درمیان میں نماز آئے گی تو پھر یہ انسان کفر سے جدا ہو جائے گا۔ نماز نہیں آئے گی تو انسان اپنے آپ کو چاہے مسلمان بھی کہے، وہ کفر سے کیسے الگ ہو سکتا ہے؟ اور خود حضور کی زندگی کو دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے مقام پہ ہونے کے باوجود تو یا تو آپ نماز چھوڑ دیتے کہ بس جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا، اور یا پھر آپ صرف فرض پڑھ لیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کسی نے پوچھا کہ حضور کی نماز کے بارے میں بتائیں۔ اب وہ صحابہ تو حضور کی نماز کو دیکھتے تھے مسجد میں، اور مسجد میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام مقتدیوں کی وجہ سے مختصر نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن نفل نماز آپ بہت لمبی نمازیں پڑھتے تھے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان یصلی اربعا، وہ 4 رکعت کی نیت باندھتے، فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، پھر کچھ نہ پوچھو وہ نماز کتنی خوبصورت اور کتنی لمبی ہوتی تھی۔ لمبی نماز، خوبصورت نماز، لمبی نماز، خوبصورت نماز۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نفل نماز میں کھڑے ہوئے کہ حضور نفل پڑھ رہے میں بھی کھڑا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع فرمائی۔ سورہ بقرہ 2.25 پارے سے زیادہ ہم پڑھتے ہیں تو 20 منٹ 30 منٹ ہمیں لگتے ہیں ایک پارہ پڑھنے کی، اور سورہ بقرہ مکمل کرنے کے لیے کم سے کم 50 منٹ تیز سپیڈ کے لیے چاہیے۔ سورہ بقرہ پوری فرمائی، اس کے بعد سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، کوئی 5 پارے آپ نے پڑھے ہو۔ اس شخص نے سلام پھیر کے اپنی نماز پوری کر لی، کہتے ہیں میرے بس کی بات نہیں ہے، ایک رکعت میں آپ نے 5 پارے پڑھ لیے۔ ایک رکعت میں اتنی لمبی نماز۔ حضرت بلال سے فرماتے اقم للصلاۃ یا بلال، اقامت شروع کرو، وارحنا بہا، اور ہمیں راحت پہنچاؤ کہ نماز میری راحت ہے، نماز راحت ہے۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز راحت ہے۔ حضرت عائشہ سے آپ نے فرمایا، لیٹے ہوئے تھے بستر پر اپنے گھر میں، حضرت عائشہ سے فرمایا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے رب کی عبادت کروں، بیوی ساتھ ہے، بیوی، آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے رب کی عبادت کروں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا
یا رسول اللہ آپ کا میرے ساتھ لیٹے رہنا مجھے بہت پسند ہے، لیکن آپ کا رب کے سامنے کھڑا ہونا آپ کو بہت پسند ہے، تو میں اپنی پسند آپ کی پسند پہ قربان کر دیتی ہوں۔ حضور نے وضو فرمایا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے نماز پڑھی، آپ اتنا روئے کہ سجدے میں زمین گیلی ہو گئی۔ اتحیات پہ بیٹھے آپ اتنے روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، آپ اتنے روئے کہ آپ کا گود مبارک بھی تر ہو گیا۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطلاع دینے کے لیے تشریف لائے کہ فجر کا وقت ہو چکا ہے، اذان دوں، تو انہوں نے آپ کو روتے ہوئے ہچکیاں مارتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، یا رسول اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے درجے بلند فرمائے ہیں، اللہ آپ سے راضی ہے، آپ کی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج رات مجھ پہ کوئی ایسی آیت نازل ہوئی ہیں، ہلاکت ہو ان کے لیے جو ان آیتوں میں غور نہ کرے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، آسمان اور زمین اور رات اور دن اور ہوائیں اور بادلوں کے چلنے میں نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی ایمان والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ یہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو کہتے تھے یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس میں مجھے راحت ملتی ہے، اس سے مجھے سکون ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگا تھا اور اس تیر کا پل جسم کے اندر رہ گیا تھا، اسے نکالنے کے لیے عمل جراحی کی ضرورت تھی، تو آپ نے کہا میں نماز کی نیت باندھتا ہوں پھر نکال دینا۔ نماز کی نیت باندھی اور ران کو چیرا، اس کے اندر سے وہ لوہا نکالا، پھر اس کو سیا، اور بعد میں فرمانے لگے مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا کہ میں نماز میں ایسے گم ہو گیا تھا۔ ایک صحابی کی رخصتی ہوئی، اس کی بیوی کی، اور پہلی رات تھی، اور وہ نماز میں کھڑے ہو گئے اور صبح تک پتہ ہی نہیں چلا۔ بعد میں جب پتہ چلا کسی نے کہا اللہ کے بندے تیری بیوی کا بھی تو تجھ پہ حق ہے، رات بھر تم نماز میں ہی مشغول رہے۔ تو فرمانے لگے کہ میں نے اس کا انکار نہیں کیا کہ بیوی کا حق نہیں ہے، لیکن جب میں نے نماز کی نیت باندھ لی تو میرے ذہن سے نکل گیا۔ سوچنے کی بات ہے نا ذرا، میرے ذہن سے نکل گئی۔ اب تو ہم پوچھتے ہیں بچوں سے نماز پڑھی ہے، کہتے ہیں میرے ذہن سے نکل گئی۔ نماز ذہن سے نکل گئی، دنیا ذہن سے نہیں نکلی، موبائل ذہن سے نہیں نکلا، پیسہ کاروبار عزت شہرت ذہن سے نہیں نکلا، اللہ ذہن سے نکل گئے، نماز ذہن سے نکل گئی، تلاوت بھول گئے، ذکر بھول گئے، اللہ کو یاد کرنا بھول گئے۔ اور نماز تو ایک تحفہ ہے جو اللہ کے حضور میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور دیکھو نا، کوئی آدمی اگر باہر سے کوئی چیز ویسے اپنے گھر لے کر آئے تو شاپر میں لے کے آتا ہے، لیکن جب کسی کے پاس وہ تحفہ اور گفٹ کے طور پہ لے کر جاتا ہے تو اس کے اوپر خوبصورت کاغذ، ربن وغیرہ باندھ کے بڑا پیارا سا اس کو بنا کے پیش کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں تحفہ۔ تو نماز جو ہم اللہ کے حضور میں پیش کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ تحفہ ہے۔ تو پھر تو خوبصورت پیش کرنا ہوگا نا۔ یا قرضہ ہے، قرضہ آدمی کس طرح واپس کرتا ہے؟ جب میں نے آپ کو پیسے دینے ہوتے ہیں نا، قرضہ آپ سے لیا تھا اور اب میں نے واپس کرنا ہے، پہلے تو میں بخوشی واپس نہیں کروں گا، اگر واپس کرنا بھی ہوا تو دروازہ یار یہ اپنے پیسے لے لو، گن لو، ایسا تو بعد میں کہو گے کم دیے تھے، ناراض ہو کر دیتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے قرضہ۔ اور تحفہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کو خوبصورت بنا کر پیش کرتے ہیں۔ تو نماز تو تحفہ ہے، قرضہ نہیں ہے جو اللہ کو دینا ہے۔ چلو قرضہ ہی صحیح، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن پہ کتنے قرضے چڑھ گئے ہیں، وہ بھی تو ادا کرنے ہیں نا۔ اس پہ محنت کریں گے، پھر اس نماز کے ذریعے سے ہمارے سارے مسائل حل ہوں گے۔ اور ایک وقت نکال کر قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر کے لیے، اس سے انفرادی اعمال سے آدمی کی شخصیت بنتی ہے۔ یہ میری بات غور سے سنیں، انفرادی اعمال سے کیا بنتا ہے؟ آدمی کی شخصیت بنتی ہے۔ جیسے اچھے کپڑے پہننے سے، گھڑی پہننے سے، پرفیوم لگانے سے، اچھی گاڑی میں سفر کرنے سے، اچھا موبائل رکھنے سے، اچھا گھر، انسان کی لوگ کہتے ہیں کہ ظاہری پرسنالٹی بنتی ہے، شخصیت بنتی ہے۔ یہ تو ظاہری چیزیں ہیں،
لیکن اندر جو انسان کے اندر اس کا روح ہے، اس کی شخصیت، وہ اندر والی جو ہے وہ تو بنے گی اعمال سے۔ اس کے پاس تلاوت ہے، اس کے پاس ذکر ہے، اس کے پاس نماز ہے، اس کے پاس اخلاق ہے، اس کے پاس یقین ہے، اس کے پاس کردار ہے، اس کے پاس تبلیغ ہے، اس کے پاس دعا ہے، اس کے پاس عاجزی ہے، اس کے پاس رونا دھونا ہے، اس کے پاس راتوں کی تنہائیاں ہیں، اس کے پاس گڑ گڑانا منتیں ہیں۔ اب یہ اس کی شخصیت مکمل ہو گئی۔ اب اس شخصیت والا آدمی کسی بھی حال پہ جا کے کھڑا ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے سارے صحرا پہاڑ موم کر دے گا۔ دعوت کے میدان اسی کے ہاتھ فتح ہوں گے، جہاد کے میدان اسی کے ہاتھ فتح ہوں گے، خاندان کے مسائل، ملک کے مسائل اسی کے ہاتھ فتح ہوں گے۔ شخصیت بنانی ضروری ہے۔ اگر صرف لفظوں تک محدود رہا تو پھر تو یہ خود مجرم بن گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، علیک بتلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت لازم کرو، اس لیے کہ یہ تمہارے لیے زمین میں نور ہے اور آسمان میں ذخیرہ ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود پابندی سے تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ یکدم اٹھ کے چلے گئے، ایک وفد کے ساتھ آپ لیٹ تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت فرمائی کہ میری تلاوت رہ گئی تھی، وہ پوری کرنے کے لیے میں ذرا لیٹ ہوا، لہٰذا آپ لوگ ناراض نہ ہوں۔ یہ امت کو پیغام دیا کہ اپنی منزل اور اپنے اذکار کو پورا کرنے کے لیے میں تمہارے پاس لیٹ آیا ہوں، اور یہی ضروری ہے۔ رمضان میں آپ کے پاس حضرت جبریل آتے تھے اور آپ کا قرآن سنتے تھے، اور جس سال آپ وفات پائے اس سال 2 دفعہ آپ نے جبریل کو قرآن سنایا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنے اہتمام سے اس مقرر فرشتے کو حضور کے پاس بھیجا کرتے تھے، اور یہ مقرر فرشتہ پورا مہینہ حضور کے قرآن سننے کے لیے رہتا تھا وہاں۔ اور نفلوں میں، تلاوتوں میں نے پہلے بھی حدیث آپ کو بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ذکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار، صبح و شام کے اذکار موجود ہیں۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی زبان ہر وقت اللہ کی یاد سے تر و تازہ رہتی تھی۔ کان یذکر اللہ تعالی فی کل احیانہ، ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے، اور زیادہ آپ جو پڑھتے تھے آپ کہتے تھے اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، یا اللہ میری بخشش فرما، مجھ پہ رحم فرما، بے شک آپ توبہ قبول کرنے والے، مغفرت کرنے والے ہیں۔ کثرت سے پڑھا کرتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ بہت سے اذکار ہیں، میں اس میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، اپنے علماء سے پوچھیں کہ مجھے وہ ذکر بتاؤ جو میرے نبی سے ثابت ہے، مجھے وہ وظیفہ دو جو میرے نبی سے ثابت ہے۔ اب تو نیٹ کا دور ہے، ہر آدمی واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ وظیفے بیچ بھی رہا ہے اور لے بھی رہا ہے، پورا وظیفوں کا ایک بازار گرم ہوا پڑا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ وظائف نہ پڑھو، لیکن علماء سے ضرور پوچھو کہ یہ واٹس ایپ پہ یہ وظیفہ مجھ تک آیا ہے، ایک ورد آیا ہے، درود کا ہے یا کوئی بھی ہے، یا فیس بک پہ میں نے پڑھا ہے، تو مجھے آپ مولانا صاحب یہ بتاؤ کہ یہ میں کروں کہ نہ کروں، کیا یہ مستند ہے، مضبوط بات ہے، مجھے آپ اس کی اجازت دیتے ہیں؟ اور میں یہ کہتا ہوں کہ صرف فی الحال اپنے نبی کے اذکار کو لے لو۔ نبوت والے اذکار میں نبوت کا نور ہے، اور نبوت والے نور سے بڑھ کر کوئی نور نہیں ہوتا۔ ہاں، جب آپ نبوت والے اذکار سارے پورے کر لیں، میرے نبی نے جتنی دعائیں مانگی ہیں، صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں، موقع محل کی دعائیں، اذکار، جب وہ آپ سارے اپنے عمل میں لے آئیں تو پھر باقی لوگوں کی دعائیں بھی شروع کر دو۔ لیکن یہ تو زیادتی ہے کہ نبی کے ذکر کا پتہ نہیں، نبی کے وظیفوں کا پتہ نہیں، اور میرے اور آپ کے وظیفے آپ پڑھ رہے ہو۔ اس کا خیال رہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں امام ہے نماز میں، جہاں امام ہے آپ اذکار میں، دعوت میں، میرے عزیزو یقین میں بھی وہ امام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں، اپنی کتاب میں انبیاء کے تذکرے کیوں فرمائے؟ تاکہ امت، آنے والی جو یہ امت ہے، چونکہ ہماری کتاب میں یہ سارے تذکرے ہیں، یہ انبیاء کی زندگی اختیار کر لیں، تکلیف میں،
مصیبت میں، پریشانی میں، ہر حال میں انہوں نے اللہ کا دامن نہیں چھوڑا۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ فلاں نبی نے اللہ کو چھوڑ دیا تھا چونکہ مشکلات بہت آئی تھیں؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ اور کیا یہ آپ بتا سکتے ہو کہ آج کی ہماری جو پریشانیاں ہیں وہ نبیوں سے بھی بڑی ہیں، اس لیے ہم دین کو چھوڑ رہے ہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے یہ؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام اور انبیاء کے پیچھے چلیں۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، میرے نبی کو یہ حکم دیا گیا کہ انبیاء کی اتباع کریں، فبہداہ مقتدہ، اور خاص طور پہ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کا آپ کو حکم دیا گیا، اور ہمیں حکم دیا گیا کہ اپنے نبی کی زندگی اختیار کر لو، وہی تمہارا امام ہے۔ وہ امام یقین میں بھی، وہ امام سخاوت میں بھی، وہ امام عبادات میں بھی، وہ امام جہاد میں بھی، وہ امام شجاعت اور بہادری میں بھی، وہ امام ہر چیز میں۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے، کوئی غیر مسلم، کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اور اے مسلمانوں مجھے کوئی ایک ایسا شخص بتاؤ مسلمانوں میں جس کی ساری زندگی کامل، مکمل، پاکیزہ اور ایسی زندگی جسے اپنایا جا سکے، جس کے پیچھے چلا جا سکے، آسانی بھی ہو اس میں، تو آپ کس کا نام بتاؤ گے؟ اس میں کوئی دوسری رائے تو نہیں ہے نا کہ ہم آنکھیں بند کر کے کہیں گے ہمارے پاس ایک ایسی شخصیت موجود ہے جس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آنکھیں بند کر کے جس پہلو سے، جس طرف سے، جس طریقے پر اس کی زندگی دیکھنا چاہو گے، قیامت تک خامی نہیں نکال سکو گے میرے نبی میں۔ ایسی زندگی ہے۔ بازار میں بیٹھنے والوں کے لیے بھی نمونہ ہے، گھر میں خاوند بیوی کے لیے بھی نمونہ ہے، عدالتوں میں بیٹھنے والے جج اور وکیلوں کے لیے بھی نمونہ ہے، سپہ سالار اور مجاہدین کے لیے بھی نمونہ ہے، علماء کے لیے بھی نمونہ ہے، صوفیاء کے لیے بھی نمونہ ہے، سائنسدانوں کے لیے بھی نمونہ ہے، گوروں کے لیے، کالوں کے لیے، اجمیوں کے لیے، عربیوں کے لیے، ہر زمانے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے، مقتدیٰ ہے، اسوہ ہے۔ ایسی شخصیت کسی کے پاس نہیں ہے، ہندوؤں کے پاس، مجوسیوں کے پاس، یہود کے پاس، نصارہ کے پاس، یورپ والوں کے پاس، برطانیہ والوں کے پاس، پوری دنیا کے تمام اقوام کو چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی ایک شخصیت ایسی بتاؤ، ہم بتاتے ہیں آپ کو۔ کوئی آپ سے پوچھے مجھے ایسی ایک کتاب بتاؤ کہ جو سچی کتاب ہو، سچ بولتی ہو، حقیقت پر مبنی ہو، اس میں کوئی جھوٹ نہ ہو، کوئی وہمی اور کوئی فرضی باتیں نہ ہو، حقائق پر مبنی ہو، کون سی کتاب کا نام بتاؤ گے؟ قرآن۔ ہمارے پاس کتاب ہے، ہمارے پاس نبی ہے، لیکن کتنے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ان کو بتانے کے لیے تو ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ عملی طور پہ کہہ رہا ہوں، ورنہ عقیدہ تو ہم سب کا ہے، ہمارے لیے بھی ہے۔ ہم نے نہ اس کتاب کو سامنے رکھ کے کاروبار کیے، نہ حضور کی زندگی کو سامنے رکھ کے اپنا گھر بسایا۔ آج بھی اختلاف ہوتا ہے تو ہر آدمی اپنی روایت اور اپنے ہی طریقے پر حل کرتا ہے، جو جانتا ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا۔ کوئی نبی کے پیچھے چلنے والا نہیں مل رہا، نہیں نظر آ رہا۔ اور زندگی جو اللہ کے ہاں مقبول ہوگی وہ تو وہ زندگی ہوگی جو نبی کے نقش قدم پہ ہوگی۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ۔ اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ مطلب یہ کہ اگر تم رسول کی اطاعت کے بغیر عمل کرو گے تو تیرا عمل ضائع ہو جائے گا، اللہ کے ہاں اس کا اجر نہیں ملے گا۔ تو نبی کی زندگی، اور سب سے بڑی چیز اللہ کا شکر ہے، نماز بھی کسی نہ کسی درجے میں ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، کسی نہ کسی درجے میں لوگ جانتے ہیں، لیکن جس چیز کی بہت شدید کمی ہے وہ ہے اچھے اخلاق اور معاشرت، اس کی کمی بہت زیادہ ہے کہ نبی کو اس پہلو سے نہیں دیکھا جاتا۔ آپس میں اختلاف کر کے ایک مسجد سے 2 مسجدیں بن جائیں گی، 3 مسجدیں بن جائیں گی، 4 مسجدیں بن جائیں گی،
جماعتیں بھی تقسیم ہو جائیں گی، تحریکیں بھی تقسیم ہو جائیں گی، اور اس سوچ پر کہ میں حق پر ہوں۔ لیکن نبی کی زندگی کو پڑھنے کی زحمت کوئی کرتا ہے کہ مجھے یہ مسئلہ درپیش ہے۔ جیسے ہم پوچھتے ہیں نا، ایسا کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے کہ نہیں باقی رہتی ہے، ایسا کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا باقی رہتا ہے، پوچھتے رہتے ہیں نا علماء سے۔ کبھی ہم نے یہ بھی پوچھا ہے کہ گھر میں اگر آدمی اپنی بیوی کے ساتھ اس لہجے میں بات کرے تو کیا یہ نبی کی زندگی سے ہٹی ہوئی بات ہے یا نبی کی زندگی کے مطابق ہے؟ گھر والوں کا اگر یہ طرز زندگی ہو تو کیا یہ میری نبی کی گھر کی زندگی ہے یا کسی غیر کی گھر کی زندگی ہے؟ کس کی گھر کی زندگی ہے؟ کیا ہمارے نبی نے گھر کی زندگی نہیں بتائی؟ کیا ہمارے نبی نے لوگوں کو اٹھنے بیٹھنے کا، کہنے سننے کا آداب طور طریقے نہیں بتائے؟ ضرور بتائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، کہ جب تمہارا کسی کے ساتھ اختلاف ہو جائے تو ظاہری بات ہے اختلاف میں تو لوگ بدتمیزی بھی کرتے ہیں، لڑتے بھی ہیں، نفرت بھی کرتے ہیں، تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں تم اس اختلاف اور اس ناراضگی کے موقع پر وہ طریقے اختیار کرو جو سب سے زیادہ خوبصورت ہو۔ تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تمہارا یہ اختلاف جو دشمنی کی حد تک پہنچ چکا ہے وہ اللہ تعالیٰ دوستی میں بدل دے گا۔ جب تم ہر برے رویے کو، ہر اختلاف کو، ہر بدتمیزی کو اور ہر لڑائی جھگڑے کو جب تم ایک بہت خوبصورت اخلاق کے ساتھ جب تم حل کرو گے تو اللہ تمہارے دشمنوں کو بھی تمہارا دوست بنا دے گا۔ اللہ تمہارا جو خون کے پیاسے ہیں انہیں تمہاری جان کی اور عزت کی محافظ اور حفاظت کرنے والا بنائے گا۔ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے سالم بڑے علماء میں سے ہیں۔ حج کے موقع پر چونکہ بڑی نسبت تھی والد کی وجہ سے، صحابی ہونے کی وجہ سے، تو حج کے موقع پر ایک ہجوم تھا، ایک بڑی بھیڑ تھی جو ان کو دیکھنے کے لیے اور ان کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ ایک بندے نے مجمع چیرتے ہوئے ان کے قریب آیا اور ان سے کہا تجھ سے برا اور کوئی میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ کتنی شہرت، کتنی عزت اس موقع پر دی جا رہی ہے، اور ایک شخص کہہ رہا ہے تم سے برا تو میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ تو حضرت سالم نے ان کی طرف دیکھ کے فرمایا ایک تم ہی نے مجھے پہچانا ہے، ایک تو نے ہی صرف مجھے پہچانا ہے اور کسی نے نہیں پہچانا۔ بدلے کی آگ، بدلے کا جذبہ، یہ اسلامی جذبہ نہیں ہے۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، یہ تو حمیت جاہلیہ ہے، یہ تو عصبیت ہے، یہ تو ممنوع ہے۔ رنگ کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر اس جذبے کے اوپر صحیح غلط فیصلے کرنا، یہ تو حمیت جاہلیہ، عصبیت ہے۔ حضرت حسن بن حسین اور حضرت علی بن حسن، یہ ایک حضرت حسن کے بیٹے ہیں، دوسرے حضرت حسین کے بیٹے ہیں، آپس میں چچا ہیں۔ کسی بات پہ اختلاف ہوا تو حضرت حسن بن حسن نے ان کو بہت برا بھلا کہا، بڑی ان کی بےزتی کی۔ قصہ ختم ہو گیا۔ بعد میں حضرت علی بن حسین حضرت حسن کے گھر گئے، یعنی جس کی بےزتی ہوئی تھی، جس کی ناحق بےزتی ہوئی تھی، وہ اپنے کزن کے پاس گئے، دستک دی، وہ باہر نکلا، یہ فرمانے لگے جو آپ نے مجھے کہا اگر وہ مجھ میں ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اور اگر وہ مجھ میں نہیں ہے تو اللہ آپ کو معاف کر دے۔ یہ کہہ کے واپس آ گئے تاکہ شیطان کو موقع نہ ملے بات بڑھانے کی۔ ایسے موقع پر بات بڑھتے ہیں، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، انسان بھی غلط راستے دکھاتے ہیں
کسی کے ساتھ اختلاف ختم کرنے کے لیے اس کے پاس جاؤ. اگر وہ بات جو تم نے مجھے کہی ہے وہ مجھ میں ہے تو اللہ میری بخشش فرما دے، اور اگر وہ بات مجھ میں نہیں ہے تو پھر اللہ آپ کی بخشش فرمائے کہ آپ نے زیادتی کی. یہ نہیں کہا مجھ میں تو ایسا کچھ نہیں ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو معتصم نے کوڑے مارے. خلق قرآن کا مسئلہ تھا، علماء جانتے ہیں. وہ کوڑے کیسے مارے کہ معتصم نے بادشاہ تھا اور یہ وقت کے بڑے امام تھے، عالم تھے، تو یہ اپنے نظریے سے ہٹ نہیں رہے تھے اور حق کا تقاضا تھا کہ یہ جمتے. تو انہوں نے ایک ایسے جلاد کا انتخاب کیا کہ جس نے کہا کہ 10 کوڑے ماروں گا تو یہ بندہ مر جائے گا. انہوں نے کہا تمہاری ضرورت ہے. وہ کھال کا بنا ہوا کوڑا، وہ جب انہوں نے ایک مارا تو امام مالک کے جسم سے جہاں جہاں وہ کوڑا پہنچا وہاں سے کال اتر گئی. اور انہوں نے 80 کوڑے مارے اور امام صاحب کھڑے رہے. کوڑا مارنے والا تک کے گر گیا، امام صاحب کھڑے رہے. تو ان کے ایک شاگرد فرماتے ہیں کہ رات بھر میں انہوں نے دیکھا کہ وہ چین سے نہ لیٹ سکتا تھا نہ بیٹھ سکتا تھا، بہت تکلیف میں تھے. اور یہ کہتے جا رہے تھے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، کہ برائی کا بدلہ برائی سے دو، جتنا تمہارے ساتھ برا ہوا ہے اتنا ہی تمہیں حق ہے، اس سے زیادہ نہیں. لیکن جو آدمی معاف کر دے گا اور اپنے معاملے کو درست کر دے گا تو اس کا اجر تو اللہ ہی دے گا. تو یاد رکھو میں نے معتصم کو معاف کر دیا. اتنی تکلیف اٹھانے کے بعد کہتے میں نے معتصم کو معاف کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کسی نے گالی دی تو حضرت عمر نے جب بدلے کا ارادہ فرمایا تو یہ آیت نازل ہوئی قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ، کہ جو لوگ اللہ سے ثواب اور عقاب کی امید نہیں رکھتے ان کو معاف کرو. یہ میرے ایمان والے بندوں سے کہو کہ وہ معاف کر دیں ان لوگوں کو جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے، اللہ سے امید نہیں رکھتے، ان کو معاف کر دو. مسلمانوں کو حکم ہو کہ غیر مسلموں کو معاف کرو، ان سے بھی بدلہ مت لو. تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں. یہ میں نے عمومی طور پہ گھر سے باہر کی زندگی. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سواری پر تشریف لے کے جا رہے تھے، اپنے خچر پہ یا اپنے اونٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک دیہاتی بندے نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں اپنی چادر ڈالی اور اس کو کھینچا تو آپ کی آنکھیں باہر آ گئی. یہ ابو داؤد کی روایت ہے، مضبوط کتاب ہے. اور آپ کو نیچے کی طرف کھینچا، آپ جھک گئے. کہنے لگے میرے یہ 2 اونٹ ہیں، ان پر مجھے اناج لاد کر دو. تو حضور نے فرمایا مجھے چھوڑو گے تو میں دوں گا نا. فرمایا مجھے دو، اس لیے کہ تم نہ اپنے کمائے ہوئے رزق سے مجھے دے رہے ہو اور نہ اپنے باپ کے گھر سے دے رہے ہو. لا تحملونی من کدک ولا من کد ابیک، تم اپنے باپ کے مال سے نہیں دے رہے ہو، مجھے دو، یہ میرا حق ہے. آپ نے فرمایا لا واستغفر اللہ، لا واستغفر اللہ، نہیں میں نے کب کہا ہے کہ میں اپنے گھر سے دے رہا ہوں، اپنے مال سے دے رہا ہوں، استغفر اللہ یہ میں نے کب کہا ہے. پھر آپ نے صحابہ سے کہا کہ ان کو دونوں اونٹوں کے اوپر اناج لاد کر دے، اور کچھ بھی نہیں کہا، چلے گئے. اپنی ذات کے لیے لکھا ہے آپ کے اخلاق میں کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، کسی سے بدلہ نہیں لیا. ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ بھائی اگر میں نے کسی کو انجانے میں کوئی تکلیف پہنچائی ہو تو مجھ سے بدلہ لے لے. ایک صحابی نے کہا، ہاتھ کھڑا کیا، مجھے آپ نے تکلیف پہنچائی تھی. آپ نے فرمایا آؤ مجھ سے بدلہ لے. وہ صحابی آیا تو کہنے لگا کہ میں یوں بیٹھا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور آپ نے یہاں پہلو میں یوں انگلی ماری تو میں ایسے ہو گیا، بس یہی بدلہ میں نے آپ سے لینا ہے. تو حضور نے فرمایا لے لو. اس صحابی نے کہا اس وقت میرے جسم پر قمیص نہیں تھی اور آپ کی تو قمیص ہے، تو آپ نے قمیص اتار دی. تو وہ پیچھے سے آپ کے چمٹ گئے اور مہر نبوت کو چومنے لگے. یا رسول اللہ میں آپ سے بدلہ لوں؟
میں تو بس یہ فضیلت حاصل کرنا چاہتا تھا، میری برسوں سے تمنا تھی کہ میرا وجود آپ کے وجود کے ساتھ بغیر کسی حائل کے لگے، اپنے سینے کو حضور کی کمر کے ساتھ رگڑنے لگے، یہ چاہتا تھا۔ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ صبح سے لے کے شام تک کتنی بدتمیزیاں، کتنی گالیاں، کتنا سخت لہجہ ہمارا، کتنے الٹے سیدھے بول، کتنی غیبتیں، کتنے تبصرے، لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان ارب الربا استطالۃ الرجل فی عرض اخیہ المسلم، کہ سب سے بڑا سود وہ روپے پیسے کا سود نہیں ہے، سب سے بڑا سود یہ ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کی آبرو کے بارے میں بات چیت کرے، اس کی آبرو ریزی کرے، اس کی بیٹی، اس کی بیوی، وہ یہ وہ تمہیں نہیں پتہ ان کے گھر میں کیا ہوتا ہے، وہ ایسے لوگ ہیں، اس کی عزت اچھالتے رہیں۔ یہ بینک والے سود سے بڑا سود ہے، اور اس سود کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے کہ اگر تم یہ سود نہیں چھوڑو گے تو میرے اور میرے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اور اس سود کے بارے میں پھر کیا ہے، جس کو حضور نے ارب الربا کہہ دیا، اتنا بڑا سود یہ ہو رہا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں ہمارے اوپر دشمن کیوں مسلط ہو گئے، چیزیں کیوں مہنگی ہو گئی، ظالم حکمران کیوں آ گئے، ڈاکٹر ہمارا علاج کیوں نہیں کرتے، ڈاکٹر ایسے کیوں، پولیس ایسے کیوں، فوج ایسے کیوں، فلاں ایسا کیوں، فلاں ایسا کیوں۔ میرے عزیزو، ہمارا عمل اوپر سے ہی نہیں جا رہا۔ نماز تو ہماری ایسی ہے جیسے میں نے بتایا، یقین ہمارا جو میں نے بتایا، جیسے اللہ اس کا رسول فرماتے ہیں، اخلاق ہمارے دیکھ لو۔ گھر کی زندگی، تھوڑا سا میں آپ کو گھر کی زندگی کا بتاتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشراق کے بعد گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ تمام گھروں میں 11 گھر تھے، ہر گھر میں جا کے السلام علیکم اہل البیت، اے گھر والوں السلام علیکم، کیا حال ہے، کیسے ہو؟ فردن 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 تمام گھروں میں تھوڑا تھوڑا جاتے تھے۔ عصر کے بعد جس گھر میں آپ کا قیام ہوتا تھا اس گھر میں آپ چلے جاتے تھے بیوی کے پاس۔ عشاء کے بعد آرام فرمانے کے لیے جو گھر جس کی باری ہوتی تھی وہاں آپ تشریف لے جاتے تو ساری بیویاں وہاں آ کے جمع ہو جاتی اور آپس میں گپ شپ بات چیت چلتی رہتی تھی۔ تو یہ 3 دفعہ دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے ملاقات کرتے تھے، اور ایک ایک فرد کے پاس جا کے اس لیے پوچھتے تھے کہ ہو سکتا ہے ان کو کوئی ایسی ضرورت ہو جو وہ مجھ تک نہ پہنچا سکے، تو میں اکیلے میں ان سے مل کے پوچھوں گا کیا حال ہے کسی چیز کی ضرورت ہے، تو اگر ضرورت ہوگی تو وہ مجھے اکیلے میں کہہ دے گی کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے تو میں انتظام کر لوں گا۔ اور عصر کے بعد الگ، عشاء کے بعد الگ، دن میں 3 دفعہ، اور صبح تک اپنی اس بیوی کے ساتھ رہتے تھے جس کی باری ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ عشاء کی نماز گھر میں لیٹے ہوئے تھے عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس، رات کو تہجد کے وقت میں کوئی دیر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے نکل گئے، حضرت عائشہ بھی آپ کے پیچھے نکل پڑی۔ یہ غور سے سنو کہ کہاں جاتے ہیں، آپ کے بقیع میں جو قبرستان ہے مدینہ منورہ میں، وہاں آپ شہداء کے جو بہت کے شہداء تھے، دوسرے شہداء تھے، ان کی قبروں پہ آپ کھڑے ہو کے آپ نے کچھ پڑھا، ان کے لیے دعا کی۔ جب آپ واپس مڑے تو آپ نے کڑکڑ کی آواز سنی کہ کوئی میرے پیچھے ہے، تو آپ اس طرف چل پڑے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں تیز چل پڑی، حضور بھی تیز چل پڑے، میں دوڑ پڑی، حضور بھی دوڑ پڑے، میں جلدی سے آ کے اپنے بستر میں لیٹ گئی اور میں نے اپنے اوپر چادر لی۔ اب حضور تشریف لائے اندر تو میرا سینہ دڑ 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 کر رہا تھا، تو حضور نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ میں نے آواز نہیں دی کہ میں تو سو رہی ہوں، تو آپ نے فرمایا عائشہ میں نے آواز دی جی۔ میں کہا پیچھے تم میرے پیچھے آئی تھی؟ اب وہ چپ، فرمایا مجھے تم بتاؤ گی یا پھر اللہ تعالیٰ مجھے بتا دیں گے؟ تو عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں پیچھے آئی تھی، مجھے یہ ڈر لگا کہ کہیں آپ مجھے چھوڑ کے اپنی دوسری بیوی کے پاس گئے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ تم نے یہ تصور بھی کیسے کر لیا کہ اللہ کا رسول تیرے ساتھ ظلم کرے گا؟ یہ تو تیرا حق ہے کہ میں یہ رات تیرے پاس گزاروں،
تم نے یہ کیسے تصور کر لیا کہ اللہ کا رسول تیرے ساتھ زیادتی کرے گا؟ میں خاموشی سے اس لیے اٹھا کہ تمہاری نیند خراب نہ ہو۔ سید الانبیاء اپنی بیوی کے آرام کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ کنڈی میں نے آہستہ سے کھولی اور میں باہر چلا گیا تاکہ آپ کی نیند خراب نہ ہو۔ اور پتہ ہے جبریل آئے تھے اور انہوں نے مجھے باہر آواز دی، پکارا۔ اللہ نے انہیں بھیجا تھا کہ جا کے ان سے کہو کہ بقی میں جائے اور قبرستان میں مردوں کے لیے دعا کرے۔ تو میں ان کی پکار میں باہر گیا، اور تمہیں پتہ ہے کہ جبریل اندر کیوں نہیں آیا؟ کہ آپ میرے ساتھ لیٹی ہوئی تھی اور آپ نے چادر نہیں لیا ہوا تھا، تو ان کو شرم آ رہی تھی کہ میں اس حالت میں اندر جاؤں، اس لیے انہوں نے باہر مجھے بلا لیا۔ حضور کے گھر کی زندگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک آدمی کی نقل اتاری۔ ہم اتارتے رہتے ہیں نا، لوگوں کی نقل اتارتے ہیں، کسی کی چال کی نقل، کسی کے کھانے کی نقل، کسی کی باتوں کی نقل، کسی کے اٹھنے بیٹھنے کی نقل، کسی کے کھانے پینے کے۔ فرمایا میں نے ایک آدمی کی نقل اتاری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ میں کسی کی نقل اتاروں اور بدلے میں مجھے پوری دنیا بھی کوئی دے دے، مجھے پھر بھی پسند نہیں ہے۔ میں کسی بھی قیمت پر کسی کی نقل نہیں اتارنا چاہتا۔ امت کو پیغام دیا، بیویوں کی تربیت فرمائی کہ کسی کی غیبت مت سنو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ قد کی چھوٹی تھی، تو حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ وہ صفیہ، یعنی میں نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے یہ تاثر دیا کہ وہ ٹڈی، وہ چھوٹی قد والی۔ تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ ایسی بات تمہاری زبان پہ آئی ہے کہ اگر تمہارے منہ کے لعاب کو سمندر میں ملایا جائے تو سمندر کا پانی زہر بن جائے، سمندر کا پانی زہر بن جائے۔ بیویوں کی تربیت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو کتنی عزت دی، بیویوں کی کتنی آپ نے تربیت فرمائی۔ دو چیزیں ہوگی۔ تیسری، بیویوں سے جب آپ کو کوئی ناگواری درپیش ہوئی، کوئی ایسا واقعہ جو آپ نہیں چاہتے تھے اور ہو گیا، اس کو آپ نے کیسے ہینڈل کیا، کیسے اس کو چلایا۔ یہ 3 ابواب میں حضور کی ساری زندگی اور حضور کے گھر کو جمع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت جزائر خیر دے محمد صالح المہجد مدظلہ، جو سعودیہ کے بڑے عالم ہیں، اور اس میں ریاض میں غالباً وہ رہتے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے کیف عاملہم کا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے ساتھ کیسی زندگی گزاری، بچوں کے ساتھ کیسی زندگی گزاری، نواسیوں کے ساتھ اور نواسوں کے ساتھ اپنی کیسی زندگی گزاری، منافقین، مشرکین، غرباء، مساکین، فقراء، یتیم وغیرہ وغیرہ کے ساتھ آپ نے کیسی زندگی گزاری۔ اتنی بڑی کتاب ہے 850 صفحوں کی، اس میں سے کوئی 80 صفحے انہوں نے صرف حضور کی ازدواجی زندگی کے اوپر لکھے ہوئے ہیں۔ میں نے ایک جگہ پر یہ حدیث سنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں اپنی بیوی صفیہ کے ساتھ تھے، تو جب اس کو اونٹنی پر بٹھانے لگے تو وہ اونٹنی اونچی تھی اور صفیہ کا قد چھوٹا تھا، ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، وہ تھوڑے کنارے پر ہو گئے، اور حضور نے اپنا گھٹنا مبارک زمین پہ ایسے رکھا، ایسے آپ بیٹھ گئے، اور صفیہ سے کہا کہ اپنے آپ پاؤں یہاں رکھو اور دوسرا پاؤں رکاب میں رکھ کے اونٹنی پہ بیٹھ جاؤ۔ اپنے جسم مبارک پر اپنی بیوی کا پاؤں رکھوا کر انہیں چڑھا کے اونٹنی پہ بٹھایا ہے۔ تو وہ میرے مولوی صاحب میرے شاگرد تھے، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ میری برسوں کا میرا عشق تھا وہ دور ہو گیا۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہتے میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ سفر میں نہیں لے کے جاتا تھا، کیونکہ میری بیوی قد کی بہت چھوٹی تھی، مجھے شرم آتی تھی، یہ میرے ساتھ چلے گی تو لوگ کیا کہیں گے مولوی صاحب کی بیوی اتنی سی۔ تو اب تو میری آنکھیں کھل گئی کہ یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کم قد کی تھی اور آپ کے ساتھ سفر میں تھی اور ام المومنین تھی۔ تو میں نے تو اپنے آپ کو ملامت کرنا شروع کیا کہ ہم کہاں اور حضور کی زندگی کو دیکھو۔ اپنے گھر میں خود اپنے کپڑے صاف کرتے تھے، جوتا پڑ جاتا تھا اس کو خود سیتے تھے، اپنے کپڑوں کی سلوٹیں خود اتارتے تھے، گھر والوں کے ساتھ مدد کرتے، جھاڑو دینے میں بھی، برتن دھونے میں بھی، کھانا بنانے میں بھی۔
ایک سیدھی سادی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، گھر میں آپ کی کوئی شاہانہ زندگی نہیں تھی۔ تو میرے عزیز اور دوستو، یہ تو اتنا بڑا مضمون ہے کہ اگر سال ہر سال بھی اس پر بولا جائے، سنا جائے تو کم ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے، اور آنے والی نسل کی تو اور زیادہ ہے، کہ انہیں اداکاروں کے بارے میں تو پتہ ہے، گلوکاروں کے بارے میں تو پتہ ہے، اور کھلاڑیوں کے بارے میں تو پتہ ہے، تفصیلاً جانتے ہیں، اگر نہیں پتہ تو اپنے نبی کی زندگی کے بارے میں نہیں جانتے۔ حتیٰ کہ ہم جیسے جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں، ہمیں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ حضور کی گھر کی زندگی کیا تھی، حضور کی معاشرت کیسی تھی۔ اگر اخلاق پہ قابو نہ آیا، بس یہ آخری حدیث سنا کہ میں بات ختم کرتا ہوں، اگر اخلاق پہ ہم نے اپنا گرفت مضبوط نہ کیا، اپنے اخلاق کو ہم نے سنبھالنے کی کوشش نہ کی، جو زبان پہ آیا کہہ دیا، جو دل میں آیا سوچ لیا، جو دماغ میں آیا وہی ذہن بنا لیا، تو نہ ہماری نمازیں ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتی ہیں، نہ ہماری تبلیغ، نہ میرا علم، نہ ہمارا علم، نہ ہمارے مدرسے، نہ ہمارا تصوف، نہ ہمارے معاملات، نہ ہمارے حج اور زکوٰۃ، یہ ہمیں نہیں بچا سکتے۔ سفیان بن دینار، حدیث بعد میں سناتا ہوں، سفیان بن دینار نے اپنے ایک عالم دوست سے پوچھا کہ صحابہ کے علم کے بارے میں، مجھے عمل کے بارے میں ذرا بتاؤ۔ فرمانے لگے، صحابہ کے عمل کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ صحابہ عمل تھوڑا کرتے تھے، لیکن اجر انہوں نے اللہ سے بہت زیادہ لے لیا۔ فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا ان کے دل جو تھے نا، دل اور سینے وہ صاف تھے، اس وجہ سے۔ ایک آدمی کے دل میں بغض ہے، نفرت ہے، سارا دن غیبت کرتا ہے، بدگمانی سے اس کو فرصت نہیں ملتی، تہمت الزام وہ لگاتا ہے، اور پھر کہتا ہے میں روزانہ 15 سپارے کی تلاوت بھی کرتا ہوں۔ تو بھائی جان، یہ تم اپنے لیے نہیں کر رہے ہو، یہ تم ان کے لیے کر رہے ہو جس کی تم غیبت کرتے ہو۔ میں ہر سال حج کرتا ہوں، ہر سال عمرہ کرتا ہوں، میں نے مدرسہ بنا لیا، میں وہاں کا سارا خرچہ چلاتا ہوں، مسجد میں نے بنا لی، اس کا سارا خرچہ چلاتا ہوں، کروڑوں روپے میں خرچ کرتا ہوں دین پر، لیکن زبان پہ قابو نہیں ہے، اخلاق صحیح نہیں ہے، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، کاروبار میں شریکوں کے ساتھ، تو کبھی نہ سمجھنا کہ تمہارے لیے کچھ جمع ہو رہا ہے، یہ اوروں کے لیے جمع ہو رہا ہے۔ اسی پر میں حدیث سناتا ہوں کہ حضور نے صحابہ سے پوچھا، مجھے یہ بتاؤ کہ مفلس کون ہے؟ مفلس کا مطلب نادار، غریب۔ صحابہ نے جواب میں کہا، یا رسول اللہ، جس کے پاس پیسے نہیں، جس کے پاس چیزیں نہیں، وہ مفلس ہے، نادار ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس یہ نہیں ہے، میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، جہاد یہ عبادات لے کر آئے گا، لیکن ساتھ یہ بھی لے کر آئے گا کہ اسے گالی دی، اسے تپڑ مارا، اس کا خون بہایا، اسے قتل کیا، اس کے پیسے دبائے، اس کی جائیداد دبا لی، ادھر بے عزت کیا، اس کی غیبت کی، بدگمانی کی، وہ بھی آئیں گے، وہ سارے کے سارے لوگ کھڑے ہوں گے، ادھر یہ کھڑا ہوگا، وہ اللہ سے کہیں گے، یا اللہ، انہوں نے دنیا میں ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کیا، ہمیں انصاف چاہیے۔ اب وہ گھر تو پیسے اور چیزوں کا تو ہے نہیں کہ آدمی پیسے دے دے، اور وہاں کا سکت و عمل ہے، اللہ فرمائیں گے تمہیں ملے گا، اس کی عبادت ہے لے کے اللہ ان کو دیتا جائے گا، اس کی عبادت ہے لے کے ان کو دیتا جائے گا، وہ ایک ایک کر کے جنت جا رہے ہوں گے، کس کے عمل پہ؟ اس کے عمل پہ۔ اچھا، وہ ابھی باقی ہیں اور عمل ختم ہو گیا، ساری تبلیغ ختم ہو گئی، سارا علم ختم ہو گیا، سارے حج نمازیں ختم ہو گئی، اور ابھی بھی لوگ ہیں، وہ کہیں گے اللہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کوئی زیادتی نہیں ہوگی، تمہیں بھی ملے گا۔ کیا ملے گا؟ تم اپنے گناہ لاؤ، ان کے گناہوں کو اس کے اوپر ڈالا جائے گا، ان کے گناہوں کو اس کے اوپر ڈالا جائے گا، لوگ ان کی نیکیاں لے کے جنت میں چلے جائیں گے، یہ لوگوں کے گناہوں کو لے کے جہنم میں چلا جائے گا۔ یہ حدیث ہے، پوچھ لو علماء سے۔ حضور نے فرمایا یہ میری امت کا غریب ترین فقیر مسکین انسان ہے، جس نے عمل تو کیا، عمل کی حفاظت نہیں کی، تبلیغ تو کیا، تبلیغ کی حفاظت نہیں کی،
ابھی اچھا خاصا مسجد کا نمازی، دیندار، نیک، اور اسے آپ کسی معاملے کے بارے میں کہو یہ ڈیل کرو، جاؤ اپنا کام کرو. دین اپنی جگہ اور یہ اپنی جگہ. بھائی اپنی اپنی جگہ کوئی نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کا بندہ اور غلام بن کے چلو گے تو نجات ملے گی. یہ میرے باپ کا دین نہیں ہے، یہ میرے اللہ کا دین ہے. اسی کے مطابق چلیں گے تو کامیابی ملے گی. تو میرے عزیز اور دوستو، یہی باتیں ہم نے اپنی زندگی میں زندہ کرنی ہے. تبلیغ میں تو ہم سے روزہ لگا کے 27 دن اپنے مقام پہ رہیں گے نا. تبلیغ کا مقصد کیا ہے؟ کہ دین زندہ کرنے کا جذبہ دل میں پیدا ہو جائے، اور اسی کڑن اور اسی جذبے میں تمام دنیا کے انسانوں کو دین پہ کھڑا کر دیں. لیکن جب جذبہ پیدا ہو گیا تو اب اس پہ دین میں آگے چلنے کی کوشش بھی تو کرو. 27 دن تمہارے اپنے مقام کے ہیں، ایک چلہ تبلیغ کا، باقی مقام 4 مہینے لگا لیے، باقی مقام 7 مہینے لگا لیے، باقی اپنا مقام محلہ، اپنا کاروبار، اپنی بیوی بچے، اپنی معاشرت. تو علماء سے پوچھو کہ مجھے میرے نبی کے بارے میں بتاؤ، جیسا کہ میں نے شروع میں سوال کیا تھا کہ کس کا نام بتاؤ گے. اپنے نبی کا پوری دنیا کو ہم بتائیں گے اور ہم خود بھول جائیں گے اپنا سبق. میں اپنے نبی کی زندگی میں ڈلنا چاہتا ہوں. وہ میرا سانچہ ہے، قالب ہے. یہ بٹے والی اینٹیں بناتے ہیں نا، تو ساری اینٹیں ایک جیسی کیوں ہوتی ہیں؟ کہ وہ خام مال وہ ایک لوہے کے، لکڑی کے اس میں ڈالتے ہیں سانچے میں، اور جب اس کو نکالتے ہیں تو اسی طرح کی وہ اینٹ بنی ہوئی ہوتی ہے. تو میں خام مال ہوں، ناکارہ ہوں. میں اپنے نبی کے سانچے میں ڈلنا چاہتا ہوں تاکہ میں امتی بن سکوں، تاکہ میں وارث بن سکوں. تو میرے گھر کی زندگی مجھے بتاؤ، مجھے نبی کی سیرت پڑھاؤ. علماء کرام سے سیرت کے بارے میں پوچھو. مجھے میرے نبی کی ساری زندگی چاہیے، باقی باتیں بعد میں ہیں. کاروبار سے وقت نکالو، گھر سے وقت نکالو، اپنی بیوی بچوں کو بھی بتاؤ. ہمارے اس نسل کا آگے کیا بنے گا جو 10 گھنٹے موبائل میں دیکھتے رہتے ہیں؟ تعلیمی اداروں میں کہیں نبی کا تو کیا دین کا نام و نشان باقی نہیں رہا. کالج یونیورسٹیوں سے دین رخصت ہو گیا، اور کتنا بڑا طبقہ ہے جو کالج یونیورسٹی بھی نہیں جاتا، بازاروں میں ہوتا ہے. تو کیا بنے گا ہمارا؟ تو میرے عزیزوں، سب سے پہلا کام تو اللہ کے راستے میں نکل کے اپنے رخ کو سیدھا کرنا ہے. اور اس کے بعد پھر جیسے ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ علماء کے ساتھ جڑ کر اور ان کی ہدایات کے مطابق علماء سے مسائل، فضائل، حضور کی زندگی